نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا ب4 كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل أهل الجنة ويدخلها متفق عليه۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ صادق و مصدوق ہیں، سچے ہیں اور سچے جانے بھی گئے ہیں۔ ان خلق احدکم یجمع فی بطن امہ 40 یوما، کہ تم میں سے ہر ایک کی پیدائش کو جمع کیا جاتا ہے اس کی ماں کے بطن میں 40 دن نطفہ، پھر وہ ہو جاتا ہے علقہ اتنی ہی مدت میں، ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر اتنی ہی مدت میں وہ گوشت کا لوتھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجتے ہیں 4 باتوں کے ساتھ، فَيَكْتُبُ عَمَلَ وَأَجَلَ وَرِزْقَ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، تو فرشتہ اس بچے کے عمل کو اور اس کی عمر کو، اس کے رزق کو، اور وہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت لکھ دیتا ہے۔ ثُمَّ يُنفَخُ فِيهِ الرُّوحُ، پھر اس کے اندر روح ڈال دیتا ہے۔ فَوَالَّذِي لَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ، بس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بے شک تم میں سے کوئی آدمی لیعمل بعمل اہل الجنہ، اہل جنت کا عمل کرتا ہے، یہاں تک کہ اس عمل کرنے والے اور جنت کے درمیان الا ذراع، ایک ہاتھ کا فرق رہ جاتا ہے۔ فیسبق علیہ الکتاب، پس اس پر کتاب غالب آ جاتی ہے، لکھا ہوا تقدیر کا غالب آ جاتا ہے، پس وہ عمل کرنے لگتا ہے اہل جہنم کے، اور پھر جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لِيَعْمَلَ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، اور تم میں سے کوئی عمل کرتا ہے اہل جہنم کا، یہاں تک کہ اس عمل کرنے والے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، اور اس پر کتاب کا لکھا غالب آ جاتا ہے۔ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، پس وہ اہل جنت کے عمل شروع کر دیتا ہے اور وہ جنت کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اس روایت میں تقدیر کا ذکر کیا گیا ہے، جب بطن مادر کے اندر اس کے اندر روح ڈالنے سے پہلے لکھا جاتا ہے، لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہوا موجود ہے، پھر وہاں سے فرشتوں کو لکھوایا جاتا ہے، جبکہ ابھی انسان اپنی ماں کے پیٹ ہی کے اندر ہوتا ہے اور اس کے اندر ابھی زندگی اور روح بھی نہیں ڈالی گئی ہوتی۔
کہ اللہ کی جانب سے فرشتوں کو بھیج کر 4 باتیں اس بچے کے متعلق لکھوا دی جاتی ہیں۔ اس روایت میں یہی بیان کیا گیا ہے جس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہم سے بیان کیا اور آپ صادق اور مصدوق ہیں۔ صادق کے معنی ہے آپ سچے ہیں، اور مصدوق کا مطلب ہے کہ آپ کو سچا جانا بھی گیا ہے۔ ایک تو سچا وہ ہوتا ہے جسے لوگ سچا نہیں جانتے، لیکن اللہ کے رسول سچے بھی ہیں اور لوگ آپ کو سچا جانتے بھی ہیں۔ خود مشرکین مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کہا کرتے تھے، الصادق الامین۔ یہ لقب تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل کفر کے درمیان کی۔ وہ آپ کو امانت دار بھی جانتے تھے اور صادق سچا بھی جانتے تھے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے دونوں لفظ استعمال کیے کہ آپ سچے بھی ہیں اور آپ کو سچا جانا بھی گیا ہے۔ پھر آگے اس حدیث کو بیان کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ تم میں سے ہر ایک کی پیدائش اس طرح کی جاتی ہے کہ اپنی ماں کے بطن کے اندر، پیٹ کے اندر وہ 40 دن تک نطفہ رہتا ہے۔ نطفہ کہتے ہیں پانی کے قطرے کو جس کے ذریعے سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے۔ ثم یکون علقہ، پھر وہ پانی کا قطرہ وہ نطفہ 40 دن کے بعد علقہ بن جاتا ہے۔ علقہ کہتے ہیں بندے ہوئے خون کو، جمع ہوا خون۔ ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، اور پھر 40 دن تک وہ خون بستہ ہی رہتا ہے، بندہ ہوا۔ پھر اس کے بعد جب 40 دن اور گزر جاتے ہیں تو وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، مضغہ کہتے ہیں گوشت۔ تو 40 دن تک پانی کا قطرہ، 40 دن تک خون بستہ بندہ ہوا، اور پھر 40 دن تک گوشت کا لوتھڑا۔ یہ 3 چلے گزر جاتے ہیں۔ ابھی یہ 4 مہینے ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے کو بھیجتے ہیں 4 باتوں کے ساتھ، فَيَكْتُبُ عَمَلَهُ وَأَجَلَهُ وَرِزْقَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ۔ پھر فرشتہ اس بچے کے عمل کو لکھ دیتا ہے کہ دنیا میں جائے گا، دنیا میں جانے کے بعد اس کے اعمال کیا ہوں گے، اور یہ اسی سے نقل کیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے لوح میں تحریر کرایا ہے۔ پھر وہ اجلا، اس کی میعاد کو لکھ دیتا ہے کہ وہ دنیا میں کتنی مدت رہے گا۔ اس کی عمر 20 سال، 30 سال، یا 1 گھنٹہ 1 سیکنڈ کی ہوگی یا 100 سال کی ہوگی، کتنی بھی عمر ہوتی ہے وہ بھی لکھ دی جاتی ہے۔ ورزق، اور اس کے رزق کو لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ کتنا رزق استعمال کرے گا۔ وشقی او سعید، اور پھر وہ بدبختی والے اعمال کرے گا یا نیک بختی والے، شقی بن کر رہے گا یا سعید نیک بخت بن کر رہے گا، یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ 4 باتیں لکھ دی جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ثم ينفخ فیہ الروح، پھر اس کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے۔ اب 4 مہینے میں اس بچے کے اندر زندگی اور روح مکمل طور پر ہو جاتی ہے، اب وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اسے اگر ساقط کیا جائے گا تو ایک انسان کے قتل کا گناہ ہوگا جو حرام ہے۔ فوالذی لا الہ غیرہ، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اللہ کی قسم اور اس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، بس وہ تنہا اکیلے معبود ہے۔ تم میں سے کوئی بھی آدمی اہل جنت کے عمل کرتا ہے، نمازیں بھی، روزے بھی، زکوٰۃ، صدقات، لوگوں کی خدمتیں، تو وہ اہل جنت کے عمل کرتا ہے، یہاں تک کہ اس بندے اور جنت کے درمیان صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، الا ذرا، فیسبق علیہ الکتاب، پس اس بندے پر تقریر کا لکھا
غالب آ جاتا ہے، وہ اتنا نزدیک پہنچ جاتا ہے نیک اعمال کرتے کرتے جنت کے، لیکن تقدیر کا لکھا غالب آتا ہے فَيَعْمَلُوا بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، پس وہ جہنم والے عمل شروع کر دیتا ہے جو اہل جہنم کے ہوتے ہیں. فَيَعْمَلُوا، پس وہ آدمی فَيَدْخُلُهَا، جہنم ہی کے اندر داخل ہو جاتا ہے. تو جنت کے نزدیک جانے کے بعد وہ ان جنت والے اعمال کو چھوڑ کر جہنم کے اعمال شروع کر کے اپنا خاتمہ اہل جہنم کے اعمال پر کراتا ہے، اور پھر اس کا داخلہ جہنم کے اندر ہوتا ہے. اور ایسے ہی تم میں سے کوئی آدمی جہنم والوں کے عمل کرتا ہے حتیٰ کہ اس بندے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، بس تقدیر کا لکھا غالب آتا ہے، اور پھر وہ آدمی جنت والے اعمال شروع کر دیتا ہے جو اہل جنت کے ہوں گے، اور وہ جنت کے اندر داخل ہو جاتا ہے. یعنی بالکل قریب پہنچ جاتا ہے جہنم کے اعمال کرتے کرتے، لیکن پھر ان اعمال کو چھوڑتا ہے، توبہ کرتا ہے، اور پھر وہ انسان نیک اعمال شروع کر دیتا ہے، اور نیک اعمال پر پھر اس کا خاتمہ ہوتا ہے جو اہل جنت کے اعمال ہے، اور ان اعمال پر خاتمے کی وجہ سے اس آدمی کا دخول جنت کے اندر ہو جاتا ہے. اور عام طور پر مسلمان کی کیفیت یہی ہوتی ہے، جب اخیر وقت آتا ہے تو مسلمان نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، وہ داڑھی بھی رکھ لیتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو زیادہ تر یہی ہوتا ہے. لیکن کچھ بدبخت ایسے بھی ہوتے ہیں جو بالکل موت کے منہ میں جانے کے بعد بھی ان کی زبان پر توبہ آتی نہیں ہے، وہ پھر بھی نماز کے لیے، روزوں کے لیے، زکوٰۃ کے لیے اپنے چہرے کو رسول اللہ جیسا بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو اس روایت سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ کسی آدمی کے ظاہری عمل کو دیکھ کر جنت یا جہنم کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. ہو سکتا ہے جو آدمی عمدہ اعمال کر رہا ہے، بہترین اعمال کر رہا ہے، وہ اخیر عمر میں برے اعمال کرنے شروع کر دے اور اہل جہنم میں سے بن جائے، اور جو آدمی برے اعمال کر رہا ہے ہو سکتا ہے وہ اللہ سے صحیح معنی میں توبہ کر کے جنت والے اعمال شروع کر دے اور جنت کے اندر داخل ہو جائے. تو کسی کے بھی ظاہری اعمال کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. اللہ ہی جانتے ہیں کہ اہل جنت میں سے کون ہے اور اہل جہنم میں سے کون ہے. کوئی انسان اس کے متعلق فیصلہ نہیں کر سکتا. بے شمار مثالیں ہیں کہ پوری زندگی وہ عبادت کرتے رہے، اور آپ اگر کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں تو کہ 100 سال تک جنہوں نے عبادت کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، رات میں بھی دن میں بھی، لیکن بھی کیا ہوا؟ ان کی موت آ رہی ہے زنا کرتے ہوئے، موت آ رہی ہے شراب کے استعمال میں، موت آ رہی ہے شیطان کو سجدہ کرتے ہوئے. ایسی حالت ہو جاتی ہیں. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کفر پر ہیں، لیکن پھر وہ توبہ کرتے ہیں، ایمان میں داخل ہوتے ہیں، اور ایمان میں داخل ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں موت دے دیتے ہیں اور اہل جنت میں سے بن جاتے ہیں. جیسا کہ غزوات میں رسول اللہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے. ایک آدمی ہے، مسلمانوں کا لشکر دیکھ کر اسلام قبول کرتا ہے، اور اسلام قبول کرتے ہی مسلمانوں کی طرف سے جہاد شروع کر دیتا ہے اور اس کی شہادت ہو جاتی ہے. اب اللہ کا رسول فرمانے کہ تم اسے نہیں جانتے، اسی لیے کہ پہلے سے اسے دیکھا ہوا نہیں ہوتا، لیکن وہ جنت کے اندر موجود ہے. حالانکہ اس نے کوئی نماز بھی نہیں پڑھی ہے، روزہ بھی نہیں رکھا، کوئی زکوٰۃ نہیں دی، دین کا اور کوئی دوسرا کام نہیں کیا. جیسے ہی اسلام میں داخل ہوا اپنی جان قربان کی اور جنت کے اندر داخل ہو گیا. تو مدار ہے خاتمے پر، جیسا کہ اگلی روایت سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے. وان سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لیعمل عمل اہل النار وانه من اہل الجنہ ويعمل عمل اہل الجنہ وانه من اہل النار وانما الاعمال بالخواتیم متفق علیہ. سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا یقیناً ایک بندہ اہل جہنم کے عمل کرتا ہے حالانکہ وہ جنت والوں میں سے ہوتا ہے، لیکن اعمال ہوتے ہیں جہنم والے، بعد میں وہ اہل جنت کے عمل کرتا ہے. اور کوئی بندہ
اہل جنت والے عمل کرتا ہے لیکن ہوتا ہے وہ جہنم والوں میں سے. وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ، یقیناً اعمال کا دار و مدار وہ خاتمے پر ہے. اگر نیک اعمال پر خاتمہ ہے تو اہل جنت میں سے ہوگا، اور اگر اس کا خاتمہ ہو رہا ہے اہل جہنم والے اعمال پر تو پھر وہ آدمی جہنم والوں میں سے ہوگا، چاہے اس کے اعمال پہلے اہل جنت کے رہے ہوں. تو ابتدا کے اعمال کو نہیں دیکھا جاتا، جن اعمال پر انسان کی موت آ رہی ہے ان اعمال کا اعتبار کیا جاتا ہے کہ آدمی کا خاتمہ اور اس کی موت کس عمل پر، کس عقیدے پر ہے. اگر عقیدہ درست ہوگا، عمل صحیح ہوگا خاتمے پر، لیکن اس سے پہلے کی زندگی اس کی صحیح نہیں ہوگی، عقیدہ غلط ہوگا، تب بھی وہ انسان جنت والوں میں سے ہوگا. اور اگر پوری زندگی اس انسان کی صحیح عمل پر، صحیح عقیدے پر گزری اور اخیر میں اس کا عقیدہ خراب ہو گیا، اس انسان کے اعمال خراب ہو گئے اور اسی پر اس کی موت آئی تو وہ انسان اہل جہنم میں سے ہو جائے گا. تو خاتمے پر اعتماد ہے. وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ، جیسے روایت ہے وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اسی طرح اعمال کا دار و مدار وہ خاتمے پر ہے. اس لیے انسان کو اپنے خاتمہ بالخیر کی، خاتمہ بالایمان کی دعا کرتے رہنا چاہیے. اسی لیے کہ سب سے قیمتی دعا وہی ہے. اگر خاتمہ صحیح ہو گیا پھر آنے والی تمام منزلیں، چاہے وہ برزخ کی ہو یا حشر کی ہو یا پھر وہ آخرت میں جنت و جہنم والے کوئی بھی منزل ہو، تمام منزلیں آسان ہوں گی اگر انسان کا خاتمہ صحیح ہوگا. اسی لیے نیک اعمال بھی کرتے رہیں، برے اعمال سے توبہ کرتے رہیں، اور خاتمہ بالایمان، خاتمہ بالخیر کی اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.